ایک شخص کونی لگا کے بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، مستدرک للحاکم حدیث شریف موجود ہے، فرمایا ہاتھ پیچھے ہٹا دو، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان متبرک مقامات سے برکت کے لحاظ سے اور دعائیں مانگنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عہد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 110 پر حدیث نمبر 14617 ہے جی، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک عمل بتایا، جو مشہور صحابی ہیں۔ مسجد فتح جو مدینہ شریف میں جبل صلا پر موجود ہے، اس مسجد فتح کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر بدھ والے دن دعا مانگی اور 2 نمازوں کے درمیانی وقفہ میں وہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلم ینزل بی امر مہن غلیظ الا توخیت تلک الساعہ، کہ جب بھی میری زندگی میں مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہے تو میں مسجد فتح گیا ہوں، اور مسجد فتح میں اسی وقت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی میں نے اس متبرک جگہ پر دعا مانگی ہے۔ کہتے ہیں فعارف الاجابہ، یعنی ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے وہ میری دعا قبول ہوتی رہی ہے۔ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 پر بھی یہ موجود ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ پتھروں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آپ کے قدم مبارک لگے، وہاں اتنی برکت آ گئی کہ جس کی بنیاد پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر کا عمل پیش کیا، اس کی سند بھی بالکل بے غبار ہے اور کسی طرح کا کوئی ضعف موجود نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جب محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی نسبت سے اس جگہ میں اتنی برکت آ گئی، تو جہاں رب ذوالجلال کے مقبول بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود جلوہ گر ہیں اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ جہاں مراقد پرنور میں موجود ہیں، یقیناً وہاں جانا ہر دور میں اہل حق کا عمل رہا ہے اور وہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی لوگ جاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اس سلسلہ میں امام بخاری کی ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی۔ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، جن کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اور خاص طور سے آپ نے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے حوالہ دیا، ان کے بعد ظاہر صحابہ ہیں، ان کے بعد پھر ولی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو دور دور تک پھیلانے کے لیے بہت کوشش کی، اور آج ماشاءاللہ 1 بلین سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا کچھ اسکالرز کی شاید یہ بھی تھنکنگ ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مطلب ہے کہ میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو اس میں پھر وسیلے کا کانسیپٹ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے کہ میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ مطلقاً انسان کے لیے ہے، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں۔ جی، یہ مومنین کے لحاظ سے تو اس نے کہا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس آیت کو بنایا جائے تو وہاں تو پتہ چلے گا کہ پھر کافر کی بھی دعا قبول ہونی چاہیے، اس واسطے کہ کافر کی شارگ سے بھی اللہ قریب ہے۔ اس بنیاد پر اس آیت کو پیش نظر رکھ کے اللہ والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے کی بات کی گئی، ابن کثیر جو تفسیر مشہور ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آ کے کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایک نعت شریف پیش کی، اس میں انہوں نے کہا اشہد انک ادنی المرسلین الی اللہ وسیلۃ یبن الاکرمین الاتائبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جانے کے لیے اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وسیلہ ہیں، لیکن آپ ان سب میں سے قریب ترین کا وسیلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے سامنے وسیلہ کہا جا رہا تھا وہ دنیا سے جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت کو نبی علیہ السلام نے مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کو محبوب علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ میں اسی بات کو چند حوالہ جات سے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اب حضرت جابر کو بھی پتہ ہے کہ اللہ شارگ سے قریب ہے، لیکن وہ کیوں چل کے مسجد فتح میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی مانگی ہے
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا مسترد ہو، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے دعا قبول ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے حضرت امام بخاری کے استاذ ابو بکر بن خزیمہ کا حوالہ دیا جی کہ وہ ایک جماعت کے ہمراہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ امام علی رضا بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار طوس میں ہے، تو وہاں پر جا کر یہ ائمہ حدیث کے استاذ ہیں ابو بکر بن خزیمہ، اور پوری جماعت تھی علماء کے ساتھ، یہ کہتے فرعیت من تعظیمہ لتلک البکا وتواضعہ لہا وتضرعہ عندہا ما تحیرنا، کہ وہاں جا کر امام ابو بکر بن خزیمہ نے حضرت امام علی رضا کی قبر کی اتنی تعظیم کی اور اس جگہ میں اتنی عاجزی انکساری کی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اچھا، بہت بڑے محدث ٹھیک امام۔ ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گی، یہاں پر میں چاہوں گی حاجی صاحب و مولانا صاحب آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے جو ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پروردگار نے کہ میں تمہاری شاہ رق سے بھی قریب ہوں، جیسے میں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ پھر وہ کافروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس ریفرنس سے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جن کا بلیو ہے وہی اس آیت پہ بلیو کریں گے نا، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، دین ابراہیم اور مسلمان ہیں، یہ تو وہی انہی کی سمجھ کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا روضہ دیکھنے کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ تڑپتا ہے اور وہاں جا کے دعا کرنا چاہتا ہے اور فاتحہ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے بہت سٹرکٹ ہے، پھر اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں 3 باتیں ہیں، میں ان کو بہت مختصر کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ڈاکٹر اشرف صاحب تو ماشاءاللہ خزانہ لائے ہوں گے، اب وہ ٹائم اتنا نہیں کہ حوالے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، جی یہ ہمیں ڈائریکٹ کہا ہے کیا؟ ہمیں قرآن کہاں سے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ جی یہ پیغام بھی، دعا کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ نبی پاک نے، ظاہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا تعلیم فرمائی ہے، عثمان بن حنیف کی روایت موجود ہے، اس میں خود وسیلہ نبی پاک نے سکھایا ہے، حدیث موجود ہے، ایک کتاب میں نہیں تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم دیجئے تو میں آپ کو ایک میرے پاس کتابیں لایا ہوں ساتھ دکھانے کا۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں، آپ نے کہا نا موجود نہیں ہے، وہ آج بھی موجود ہیں، ان سے کوئی جگہ خالی نہیں، یہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ موجود ہے۔ نہیں مطلب ظاہر ہے موجود، ان کی رحمت ہر جگہ ہے، خود موجود ہے روحانی طور پر، روحانی طور پر، جی جسم کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنی روحانیت کے ساتھ، جی ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، وہ سب کا خدا ہے، درست، لیکن جو اس کو مانتے ہیں اس کو خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں جی کہ میں کہاں ہوں تو بتائیں میں قریب ہوں، نبی سے پوچھیں تو نبی کے واسطے سے ہی خدا کا تعارف ہوا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ سینٹنس تو اتنا ہے هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے کہ آپ کہہ دیجئے